وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے تو وہ تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یہ رعایت بھی اس لیے باقی رکھی گئی ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا، سختی نہیں چاہتا۔ اور یہ آپ کو نوٹ کیجئے گا، ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس ٹکڑے کا بالکل حق ادا نہیں کرتے۔ بخار ہے 103 ہے، نہیں جی روزہ تو میں نہیں چھوڑا، روزہ تو رکھوں گا۔ بھائی تم یہ اللہ کی منشا کے خلاف کر رہے ہو۔ اللہ کے بندے، ہمیں معلوم ہے اگر سفر میں نماز کی جو ہے وہ قصر کرنے کی اجازت ہے تو فقہ حنفی کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر قصر نہیں کرتا تو نماز ہی نہیں ہوئی نہیں نماز۔ اللہ نے تمہیں ایک رعایت دی ہے، تم گویا کہ اپنے آپ کو اس رعایت سے بالا تر سمجھ رہے ہو، یہ تکبر ہے۔ اللہ نے رعایت دی ہے تو اسے فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن بدقسمتی سے روزے کے معاملے میں یہ کوئی نہیں کہتا۔ ایک مرتبہ سفر پر تھے حضور کسی جہاد میں، اور وہاں پر جن لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا ان میں سے بعض کو جو ہے وہ بے ہوشی طاری ہو گئی، غشی کھا کے گر پڑے۔ تو حضور کو جب پتہ لگا کہ اس وجہ سے ہے تو آپ نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، روزے میں، یہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ یہ شاید اپنے آپ کو بڑا متقی سمجھ رہے ہیں کہ میں نے تو سفر میں بھی روزہ نہیں چھوڑا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک بڑی شخصیت کی اصطلاح ہے، مولانا مودودی یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے کہ یہ تقویٰ کا ہیضہ ہے، تقویٰ نہیں ہے، یہ تقویٰ کا ہیضہ ہے یہ۔ وَلَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ کہ تمہیں تعداد اب پوری کرنی ہوگی۔ وہ 29 روزے ہوئے تھے تو 29 پورے کرنے ہوں گے، 30 ہوئے تھے تو 30 پورے کرنے ہوں گے۔ عِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔